अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं एक और खौफनाक सच कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये एक ऐसे स्लाटर हाउस की कहानी है जहाँ जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी ज़ुबह किया जा रहा था। तो आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। मैं रिजवान सिकंदराबाद का रिहायशी हूँ और ये उस वक्त का वाक़या है जब शहर की इंतज़ामिया ने शहरियों के पुरज़ोर इसरार पर स्लाटर हाउस को अंदरून शहर से बाहर मुंतकिल करने का अहकामात जारी कर दिए थे और शहर के कस्साब यहाँ से जाने पर राज़ी नहीं थे, क्योंकि ये जगह जो अब उन्हें मख्तस की गई थी वो शहर से दूर थी और इन्हें बहुत कॉस्टली पड़ रही थी, क्योंकि शहर तक आने जाने में इन्हें काफ़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। इसकी निस्बत शहर में मौजूद स्लाटर हाउस से वो लोग बहुत कम रकम खर्च करके अपने जानवरों को अपनी दुकानों पर ले जाते थे। कुछ अर्सा तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर न जाने क्या हुआ कि एक रोज़ एक कस्साब किसी शादी के ऑर्डर की वजह से रात को स्लाटर हाउस में ही रुक गया। उसके साथ उसका एक बेटा भी उसका हाथ बटाने के लिए उसके साथ ही रुक गया था। रात 2-2:30 बजे तक अपने काम में मसरूफ़ रहने के बाद इन दोनों ने अपना काम ख़त्म किया और वहीं मौजूद चारपाइयों पर बिस्तर डालकर लेट गए। चूँकि उन्होंने रात यहीं क़याम करने का फ़ैसला कर लिया था, इसलिए बिस्तर वो अपने साथ ही घर से लाए थे। इसलिए अब इन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ रही थी। मौसम भी मुअद्दिल था, इसलिए गर्मी का एहसास बहुत कम था। वैसे भी स्लाटर हाउस चारों तरफ से हवादार और रोशन था, इसलिए वो मज़े से अपने अपने बिस्तरों पर लेटे आपस में सुबह शादी वाले घर को गोश्त की तकसीम के मुतालिक बातें कर रहे थे। न जाने किस वक्त वो बातें करते करते सो गए और फिर रात को एक खटके से असलम कसाब की आंख खुल गई। इसे यूं लगा जैसे कोई अंदर कमरे में चीज़ें इधर उधर रख रहा हो या जैसे कोई चीज़ तलाश कर रहा हो। ये एक छोटा सा कमरा स्लाटर हाउस के अंदर ही दाएं तरफ कस्साबों का मुख्तलिफ सामान और इनके कपड़े वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। असलम ने अपने बेटे की जानिब नज़र डाली तो वह गहरी नींद में डूबा हुआ था। इसने इसे उठाना यह भी उसके दिल में ख्याल आया कि शायद कमरे में कोई बिल्ली या कोई कुत्ता तो नहीं घुस आया, लेकिन फिर इसने फ़ौरन अपना यह ख्याल जहन से झटक दिया, क्योंकि कोई जानवर भला इस तरह चीज़ों को उठाकर कैसे रख सकता है। आवाज़ें मुसलसल वैसे ही सुनाई दे रही थीं। उसने हिम्मत करके ज़ोर से पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन इतने जानवरों को रोज़ाना ज़ुबह करने के बावजूद इसे अपनी आवाज़ में बौखलाहट और धीमापन बहुत वाज़ेह महसूस हुआ। उसने थूक निकलते हुए दोबारा हिम्मत करके फिर पूछा, मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? ऐसा लगता था जैसे इस बार कमरे में मौजूद किसी जी नफस ने उसकी आवाज़ को सुन लिया था। इसलिए फ़ौरन कमरे में खामोशी हो गई, और इस कदर खामोशी हो गई कि स्लाटर हाउस में मौजूद किसी कोने में छुपे किसी झींगर ने जब टटराने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ कानों में हथौड़े बनकर गूंजी। असलम, जो दम बखुद कमरे की तरफ नजरें फाड़े देख रहा था, इस तरह अचानक झींगर की आवाज़ से बौखला गया और उछलकर सामने मौजूद चारपाई पर लेटे अपने बेटे पर गिर गया। इसके इस तरह अचानक खुद पर गिरने से उसका बेटा भी एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा और इस तरह अपने बाप को अपनी जानिब आंखें फाड़े देख रहा था। उसका चेहरा खौफ से फटा पड़ रहा था। उसकी हालत से यूं लग रहा था जैसे इसने कोई खौफनाक चीज़ देख ली हो। चंद लम्हों तक तो इसे कुछ समझ न आया। फिर इसके पूछने और अपने बाप को हिलाने पर जब इसे भी पता चला कि कमरे से आने वाली आवाज़ों ने इसे खौफजदा किया था, तो वो भी परेशान होकर इसी कमरे की जानिब मुतवज्जे हुआ। कुछ देर तक तो वो इसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठे इस तरफ देखते रहे। फिर दोनों ने आपस में एक फैसला किया और जल्दी से बिस्तर के नीचे ईंटों पर रखे 2 बड़े छुरे अपने अपने हाथों में थामते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इस कमरे की जानिब बढ़े। कमरे में मौत की सी खामोशी थी। यूं लगता था जैसे इन्हें वहम हुआ हो, लेकिन असलम मरकर भी यकीन से कह सकता था कि इसने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस कमरे से आने वाली आवाज़ों को सुना था। जैसे जैसे वो इस कमरे की जानिब बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं, लेकिन इन्हें इस बात की तसल्ली थी कि इनके हाथों में बड़े बड़े छुरे हैं। अगर किसी ने भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यही सोचते हुए वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। स्लाटर हाउस कोई लंबा चौड़ा तो था नहीं। जल्द ही वो दोनों इस कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए और दोबारा अंदर की जानिब पुकारा, लेकिन 2-3 बार पुकारने पर भी जब इन्हें कोई जवाब सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर एक फैसला किया और कमरे में अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। कमरे में मौजूद इकलौता बल्ब शायद फ्यूज था, इसलिए अंदर अंधेरा फैला हुआ था।
انہوں نے اپنی تسلی کے لیے کمرے کے باہر موجود الیکٹرک بورڈ پر موجود بلب کا بٹن دبا کر بھی دیکھ لیا تھا، لیکن 2-3 بار کوشش کے باوجود اندر اندھیرا ہی رہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بلب یا تو موجود نہیں تھا یا فیوز ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر جیب سے ماچس نکالی اور اس کی دیا سلائی جلا کر کمرے کے اندر اس کی روشنی پھینکی۔ دیا سلائی کی روشنی میں پل بھر کے لیے روشنی پھیلی، جس سے کمرے کا منظر لمحے بھر کے لیے واضح ہوا، پھر ویسا ہی اندھیرا چھا گیا۔ لیکن اس لمحے بھر کی روشنی نے انہیں کمرے کے اندر کا سارا منظر دکھا دیا تھا۔ کمرے میں مختلف قسم کا ساز و سامان دکھائی دے گیا تھا اور اس کے علاوہ کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے باری باری 4-5 تیلیاں جلا کر بار بار کمرے کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اور قابل ذکر چیز انہیں دکھائی نہ دی۔ کچھ دیر کی مغز ماری کے بعد انہوں نے اسے مکمل طور پر اپنا وہم جانا اور دوبارہ اپنی چرپائیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے صبح صادق کا سپیدہ نمودار ہو گیا اور پھر انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور ترتیب سے ایک جانب رکھ کر گاڑی آنے کا انتظار کرنے لگے۔ گاڑی والے کو انہوں نے صبح سویرے ہی سلاٹر ہاؤس پہنچ جانے کا کہہ دیا تھا، اس لیے کچھ دیر تک انتظار کرنے پر انہیں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ گیٹ انہوں نے پہلے سے ہی کھول دیا تھا، اس لیے ہارن کی آواز سن کر اسلم فوراً باہر کی جانب لپکا اور کچھ دیر بعد ڈرائیور سے بات کرنے کے بعد ان دونوں باپ بیٹے نے رات کو تیار کیا ہوا تمام گوشت گاڑی میں رکھ دیا۔ اس کے لیے ڈرائیور نے بھی ان دونوں کی مدد کی اور یوں انہوں نے اپنا سارا سامان رکھنے کے بعد سلاٹر ہاؤس کے گیٹ کو تالا لگایا اور چابی جیب میں رکھتے ہوئے دونوں بھی اس گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا جب سلاٹر ہاؤس کے اندر ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر دکھائی دیا۔ فرش پر جا بجا خون پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے، جن میں سے نکلنے والی نسیں یوں ادھر ادھر پھڑپڑا رہی تھیں جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے سانپ کلبلا رہے ہوں۔ بچوں کے سر بریدہ اجسام ایک ڈھیر کی صورت میں ایک طرف پڑے ہوئے تھے۔ عمروں کے حساب سے وہ سب بچے لگ بھگ 10 سال تک کے ہوں گے۔ نہ جانے کن ماؤں کے لختے جگر اس وقت کس کی بھینٹ چڑھے تھے۔ ایک جانب ہاتھ میں لوہے کا تیز دھار چھرا ہاتھ میں تھامے ایک ننگ دھڑنگ انتہائی خوفناک چہرے کا مالک ایک چھوٹا سا لنگوٹ کسے ایک اور چھوٹے سے بچے کو سامنے رسیوں کی مدد سے باندھنے کے بعد اس کی ڈھلکی گردن کو ایک ہاتھ سے سیدھا کرنے میں مصروف تھا۔ بچے کو رسیوں کی مدد سے مضبوطی سے باندھا گیا تھا اور اس وقت وہ چوپڑی مار کر بیٹھنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن شاید خوف سے وہ بچہ بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن اس عجیب و غریب شخص نے اسے پھر بھی مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ وہ شخص ننگے پاؤں تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں عام انسانوں کی طرح 5 کی بجائے 7 تھیں، یعنی دونوں پاؤں کے 3 انگوٹھے اور 4 انگلیاں تھیں، اور اس کے پاؤں کا سائز بھی تقریباً 1 فٹ تو ضرور ہوگا، لیکن اس کا قد تقریباً عام انسان جتنا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ اس کے جبڑے دونوں جانب جیسے کھچے ہوئے تھے اور اس میں سے نکلے پیلے پیلے دانت کاجوؤں کی طرح باہر کی جانب نکلے ہوئے تھے، اور اس کے نتنوں سے باہر نکل کر لٹکنے والے بال دیکھ کر ایک کراہیت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کا سائز بھی عام انسانوں کے ہاتھوں کی نسبت تھوڑا بڑا ہی تھا، جس میں اس وقت اس نے ایک ہاتھ سے لوہے کا مضبوط چھرا تھاما ہوا تھا۔ بچے کو سیدھا بٹھا کر وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا سلاٹر ہاؤس میں بنے اس اکلوتے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جو ایک جانب تھا۔ فرش پر پھیلے ہوئے خون اور جمی ہوئی موٹی تہ پر چلتے ہوئے اس کے قدموں کے ساتھ خون کی موٹی تہ لپٹ جانے سے فرش پر پیدا ہونے والی خالی جگہ پر اس کے قدموں کے نشان واضح بنتے جا رہے تھے۔ بھاری بھرکم وجود نہ ہونے کے باوجود اس کے چلنے سے فرش پر ایک دھمک کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد جب وہ عجیب و غریب شخص دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا برتن تھا جس کے منہ پر ایک لوہے کی تار بندھی ہوئی تھی، جس سے اس نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر لٹکایا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اسی طرح چلتا ہوا اس بندھے ہوئے بچے کی جانب بڑھتا چلا گیا اور قریب آ کر وہ برتن اپنے قریب فرش پر رکھ دیا، پھر جھک کر دوبارہ اس بچے کی ڈھلکی گردن کو سیدھا کیا، اور جیسے ہی اس کی گردن ایک لمحے کے لیے سیدھی ہوئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑے کھانڈے کو زور سے گھماتے ہوئے اس معصوم کی گردن پر وار کر دیا۔ ایک تیز دھار چھرے کے سامنے ایک معصوم اور نازک سی گردن کی حیثیت ہی کیا تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے کٹ کر زمین پر گری اور لڑھکتی ہوئی ایک فٹ بال کی مانند دور چلی گئی۔ اس کی گردن جسم سے علیحدہ ہوتے ہی تازہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے جلدی سے زمین پر رکھا ہوا لوہے کا برتن
उबलते हुए खून के फव्वारे के आगे कर दिया। खून से वो बर्तन लबालब भर गया। ताज़े खून की बू चारों तरफ फैल गई। बर्तन भरते ही शख्स ने खटाखट वो खून अपने मैदे में उतारना शुरू कर दिया। उसका पेट यूं फूल और पिचक रहा था जैसे बीपी ऑपरेटर का आला किसी डॉक्टर के हाथ में फूलता पिचकता है। एक ही सांस में वो सारा बर्तन खाली करने के बाद उसने एक मकरू डकार ली और बर्तन को एक जानिब उछाल कर इस बच्चे के जिस्म को घसीट कर दूसरे बच्चों के मुर्दा जिस्म पर फेंक दिया। खून पीने से इसके जबड़ों पर खून की एक पतली सी तह जम गई थी जिसे वो बार बार अपनी गंदी जबान से मुसलसल चाट रहा था। इसकी हरकत ने इसके चेहरे पर मनुसियत के साए मजीद गहरे कर दिए थे। अपनी इस मजमूम हरकत से फरागत के बाद उसने दूर पड़ा छुरा दोबारा उठाया और बच्चों के ढेर के नज़दीक बैठकर इनके जिस्मों के टुकड़े करने लगा। ये बहुत ही दहशतनाक और लर्जा देने वाला मंजर था। इंसानी आबादी से दूर रात की तन्हाई में एक स्लॉटर हाउस के अंदर एक अजीब व गरीब मखलूक की मौजूदगी और इंसानी बच्चों का यूं बेदर्दी से मारकर इनके जिस्मों से खून पीने के साथ साथ इनके जिस्मों के टुकड़े कर देने वाला मंजर बहुत भयानक था। बहुत कम लोग ऐसे मनाजिर को देखकर अपने होशो हवास पर काबू पाने में कामयाब हो पाते हैं। बच्चों के नाजुक जिस्मों में मौजूद हड्डियों के टूटने की आवाज़ें स्लॉटर हाउस के अंदर गूंजती रहीं, लेकिन वो यूं इनके जिस्मों का भुर्ता बनाने में मसरूफ़ था जैसे किसी शादी के गोश्त का आर्डर पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हो। इस खूनी मंजर का ये तमाशा तकरीबन 1.5-2 घंटों तक चलता रहा। फिर इसका हाथ यूं रुक गया जैसे किसी चाबी वाले खिलौने का यकदम सेल ख़त्म हो जाने पर होता है। कुछ देर पहले ज़मीन पर इंसानी बच्चों के जिस्मों का जो ढेर मौजूद था, अब वो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। इस काम से फारिग होने के बाद वो करिया हुआ शक्ल इंसान दोबारा इस कमरे की जानिब बढ़ने लगा और इसके अंदर दाखिल हो गया। कुछ ही देर में जब वो दोबारा बाहर निकला तो उसके हाथ में एक बोरी थी जो वो अंदर से उठा लाया था। अपने भारी कदमों के साथ चलता वो इसी ढेर के नज़दीक पहुंचकर रुक गया और नीचे बैठकर अपने चौड़े हाथों की मदद से इंसानी बच्चों के गोश्त को इस बोरी के अंदर भरने लगा। थोड़ी देर में वो तमाम गोश्त को इस बोरी में भर चुका था। इस काम के बाद उसने इस बोरी को अपने चौड़े कंधों पर रखा और स्लॉटर हाउस का बड़ा सा गेट जो अंदर से बंद था इसे धकेल कर खोला और बाहर निकलकर दोबारा गेट बंद कर दिया। समझ में न आने वाली ये कहानी थी। अकल दंग थी कि आखिर ये माजरा क्या है, यह अजीबोगरीब शख्स कौन है, क्योंकि इतनी बेदर्दी से इंसानी बच्चों का कत्ल कर रहा है। आखिर इस सारे खेल के पीछे इसका मकसद क्या है, वो इन बच्चों की गोश्त का क्या करेगा। ये ऐसे सवालात थे जो जहन में गूंज तो रहे थे, लेकिन इन सवालात का जवाब दहिंदा ऐसा शख्स था जिसे कोई देखकर और इससे ये सवालात पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अजीब बात तो ये भी थी कि स्लॉटर हाउस का कुफ्र कैसे खोला गया और कुफ्र लगा भी था कि नहीं, क्योंकि इसके गेट के अंदर और बाहर की तरफ कोई कुफ्र दिखाई न दिया और दोबारा इस शख्स ने भी गेट को सिर्फ हाथ से धकेल कर ही बंद कर दिया था और इस पर कोई ताला लगाने की कोशिश न की थी। गेट बंद करके वो सीधा इस रास्ते की जानिब बढ़ने लगा जो शहर से सीधा जंगल की जानिब जाता दिखाई देता था। असलम कसाब ने शहर पहुंचकर गोश्त शादी वाले घर पहुंचाकर अपने चंद करीबी दोस्तों को रात वाली बात बताई। इसके वो दोस्त भी कभी कभार रातों को स्लॉटर हाउस में रुकते रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब में इसे बताया कि जब इसे बताया कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा और न ही इस कमरे में ऐसी आवाज़ें सुनी। अब वो ये कह रहे थे कि शायद ये भी हो सकता है कि तुम लोगों ने नींद में होने की वजह से ऐसे आवाज़ों की तरफ तवज्जो न दी हो। लेकिन जब असलम ने इन्हें यकीन दिलाया कि उसने ये होशो हवास में वो आवाज़ें बाकायदा सुनी थी और ये कि इसके साथ इसका बेटा भी मौजूद था, लेकिन जब कमरे में देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसकी बात इसके साथी बड़े मशकूक अंदाज में इसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे इन्हें इसकी बात पर कतई यकीन ना आया हो। औरतें तो यूं ही बदनाम होती हैं, वो कोई भी राज या बात अपने दिल में नहीं रखती, लेकिन असलम कसाब के दोस्त तो इनसे भी 4 हाथ आगे निकले। उन्होंने दूसरे रोज़ अपने पास आने वाले हर ग्राहक को स्लॉटर हाउस में पेश आने वाले वाक़े का जिक्र करना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि ये खबर जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई और आखिरकार शहर की इंतज़ामिया को वो स्लॉटर हाउस मुकम्मल तौर पर बंद कर देना पड़ा। वे शहरियों और कस्साबों के पुरजोर इसरार पर शहर में ही कुछ मज़ाफ़ात पर एक नया स्लॉटर हाउस तामीर करके उन्हें दे दिया गया। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लोग स्लॉटर हाउस के मुतालिक फैली अजीब व गरीब बातों को भूलकर अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गए
اور یہ ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گیا۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ لوگ ابھی بھی بھولے سے اس سلاٹر ہاؤس کے نزدیک سے گزرنے سے کتراتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف نہیں جانے دیتے تھے۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھار اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس طرف سے گزر جاتا تو واپسی پر ایسی عجیب و غریب داستانیں سناتا کہ وہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اتنی بے دردی سے مارنے کی، پیٹنے کی، بچوں کی تکلیف سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور پھر ایک دم خاموشی چھا جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلاٹر ہاؤس پر نحوست کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ وہ عجیب و غریب شخص بچوں کے گوشت سے بھری بوری کو اپنے کندھے پر اٹھائے جنگل کی طرف جانے والے راستے پر ایک بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے اس نے اناج کی کوئی بوری لادی ہوئی ہو۔ رات کے تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا، لیکن سپیدہ شہر نمودار ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ رات کے سناٹے میں بھلا کوئی بے وقوف ہی ہوگا جس طرف کا رخ کرے گا۔ اتنے بچوں کے گوشت کے لوتھڑوں سے بھری بوری کو اپنے کندھے پر رکھ کے اس کے چلنے کا انداز میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے جنگل میں گھنے درختوں کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ جنگل مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس میں لگے درخت دیووں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ چاند کی روشنی مکمل طور پر جنگل کے اندر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ شخص سیدھا ایک جانب بنے ایک اور کچے راستے پر ہو لیا جس کی چوڑائی 2 یا 3 فٹ کے قریب تھی۔ وہ راستہ بھی سیدھا جنگل کے اندر کی طرف ہی جاتا نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک گھر کی 4 دیواری سے بنی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب معلوم نہیں یہ کسی اور بدنصیب گھرانے کی بنائی ہوئی 4 دیواری تھی یا اسی شخص کی کارستانی۔ سامنے کے رخ پر ایک دروازہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی کھڑکی یا کوئی روشن دان تک نہ تھا۔ دروازے کے نزدیک رک کر اس نے ہاتھ سے دھکا دے کر دروازہ اندر کی جانب کھول دیا۔ ظاہر ہے اس خوفناک جنگل میں دروازے کو تالا لگانا ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس نے کندھے پہ رکھی بوری کو نیچے زمین پر رکھ کر دروازہ دوبارہ دھکیل کر بند کر دیا اور بوری کو گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف لے گیا۔ اندر کمروں سے کتوں کے بھونکنے کی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور آوازوں سے کتوں کی جسامت اور وحشت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کتوں نے بھی شاید انسانی گوشت کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے بے چین ہو کر لگاتار بھونکنے میں مصروف تھے۔ وہ شخص اس بوری کو گھسیٹتے ہوئے کتوں کی آوازوں والے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ایک مستطیل نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں اس وقت انتہائی خوفناک شکلوں والے 4 عدد کتے لوہے کی مضبوط زنجیروں سے بندھے بڑی بے چینی سے اچھل کود میں مصروف تھے۔ ان کے جبڑوں سے نکلے نوکیلے دانت کم و بیش 2 انچ لمبے تو ضرور رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے منہ سے ٹپکنے والی رالیں زمین پر ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ ان کا حلیہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی خطرناک قسم کی نسل سے تعلق رکھنے والے کتے تھے اور ان کی بے قراری سے لگ رہا تھا کہ اگر انہیں نہیں کھولا گیا تو وہ زنجیریں بھی توڑ دیں گے۔ اس شخص نے بوری لا کر ان کے سامنے پھینک دی۔ جی ہاں، وہی بچوں والے گوشت کی بوری جنہیں ان بھوکے کتوں نے بھنبوڑ کر ذرا ہی دیر میں چٹ کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں کتوں نے اس تمام گوشت کا صفایا کر دیا اور زمین پر گرے خون کو اپنی لمبی زبانوں سے چاٹنے لگے۔ وہ شخص نہ جانے کب سے یہ دہشت ناک کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس بھیانک کام کے عوض وہ ایسا کیا کام کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ ان کتوں کو آدم خور بنا رہا تھا؟ ان سوالوں کے جوابات تو وہ خود ہی دے سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ اس کمرے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلا گیا اور ذرا ہی دیر میں اندر سے اس کے خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ شخص انتہائی بھیانک خراٹے لے رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بہت سی بدروہیں مل کر شور مچا رہی ہیں۔ بہادر علی ہمارے ہی قصبے کا ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا اور آج کل نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اسی کی طرح اس کے 2 دوست جو کہ اسی محلے کے تھے اور اسی کی طرح بے روزگار بھی۔ تو جب ان تینوں تک بھی ایک خوفناک کہانی پہنچی سلاٹر ہاؤس کی تو انہوں نے یہ راز معلوم کرنے کی ٹھانی۔ گھر والوں کو کسی دوست کی شادی کا بہانہ بنا کر وہ رات کے اس وقت یہاں پر نگرانی پر موجود تھے۔ چونکہ سلاٹر ہاؤس پر وہ مسلسل نظریں رکھے ہوئے تھے اس لیے اس میں سے نکلنے والے اس عجیب شخص کو دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرائے، لیکن بہادر علی نے انہیں حوصلہ دلایا جس کی وجہ سے وہ اس کی ہمراہی میں اس وقت 4 دیواری سے ذرا ہٹ کر چھپے ہوئے جھاڑیوں میں بیٹھے تھے۔
انہوں نے کہیں سے ایک پسٹل اور 2 کلاڑیاں بھی حاصل کر لی تھیں۔ رات کو اندھیرا پھیلنے سے کچھ دیر پہلے وہ یہ چیزیں لے کر یہاں پہنچ چکے تھے اور جنگل میں اس وقت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے پیچھے 4 دیواری کے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور وہ شخص کے پیچھے پیچھے اس کمرے تک پہنچ گئے۔ اب وہ تینوں بڑے محتاط انداز میں اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور قریب جا کر دیکھا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، غالباً اسے اندر سے مقفل نہیں کیا گیا تھا۔ پھر بہادر علی نے ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ سے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا تو وہ یوں کھلتا چلا گیا جیسے کوئی اسے اندر سے خود کھول رہا ہو۔ سامنے ایک کوریڈور دکھائی دیا جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ وہ بڑے محتاط انداز میں اس کوریڈور کی طرف بڑھنے لگے۔ 4 دیواری کے اندر بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ سیدھے ہاتھ پر بنے ایک کمرے کے دروازے کی طرف پہنچ کر رک گئے جس کا دروازہ ہی نہ تھا۔ شاید وہ کوئی اکھاڑ کر لے گیا ہوگا، لیکن اس کے اندر سے آنے والے خراٹوں کی آوازوں نے انہیں رکنے اور کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اندر وہ بھیانک صورت شخص موجود ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے پسٹل اور کلاڑیوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر بہادر علی کے کہنے سے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا، لیکن کہیں ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی، اور اس روشنی کا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بھیانک شخص زمین پر پیر پسارے بڑے بھدے انداز میں موجود تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ان پر جیسے جنون طاری ہو گیا اور انہوں نے پسٹل نکال کر اس کی پیٹ کی جانب کر کے گولی چلا دی جو سیدھی اس کے پیٹ میں گھستی چلی گئی۔ گولی لگتے ہی وہ عفریت ایک دم بوکھلا کر اٹھنے لگا، لیکن اس دوران گولی اپنا اثر دکھا چکی تھی اور اس کی سانسیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ بہادر علی نے دوبارہ بھی اس کے پیٹ پر ہی فائر کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ شخص ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے 4 دیواری میں ایک بھونچال آ گیا۔ دوسرے کمرے سے خونخوار کتوں کے بے تحاشا بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ دیکھ کر وہ بوکھلا گئے اور بغیر یہ دیکھے کہ وہ عفریت ابھی بھی زندہ ہے یا نہیں کمرے سے نکل آئے اور بکٹوٹ جنگل سے واپس شہر کی جانب جانے والے راستے پر بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے بھاگتے وہ شہر پہنچ گئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھے ایک دوست کے گھر کے ساتھ بنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اس کی چابی وہ پہلے ہی اس سے لے چکے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے پولیس سے جا کر اس سارے ماجرے کو بیان کیا، اور پولیس نے یہ واقعہ سن کر انہیں اپنے جوانوں کے ساتھ موبائل میں بٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں 4 دیواری کے اندر بنے کمرے میں اس بھیانک شخص کی لاش موجود تھی۔ پھر پولیس کے جوانوں نے اس لاش کے علاوہ کتوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ صبح کے 11 بجے تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ سلاٹر ہاؤس کی بلا مار دی گئی ہے، اور اس میں ان 3 لڑکوں کی بہادری بھی شامل تھی جنہوں نے اس بھیانک راز سے پردہ اٹھایا تھا، اور ان تینوں کو اسی بہادری کے عوض پولیس میں نوکری دے دی گئی اعزازیہ طور پر۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور مجھے یہ سارے واقعات کا علم کیسے ہوا۔ تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس قصبے کا انسپکٹر رضوان علی ہوں۔